جو مسئلے مسائل آپ بیان کر رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں آپ ایجنڈا بیان کر رہی ہیں کہ میرا شوہر اگر رات کو مجھے بلاتا ہے اور میرا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی، تو جب آپ کا موڈ ہوگا تو تب بھی شوہر آئے گا، تو شوہر اوپر ہوگا، آپ نیچے ہوں گی۔ باتیں نہیں ماری گئی ان کی، یہ ڈالر لگے ہوئے ہیں، یہ ڈالر لگے ہوئے ہیں، یہ امپورٹڈ جسم فروشی کا دھندا کرنے والی عورتیں ہیں۔ مذہب تو بڑی بات کی بات آ جاتی ہے، وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ کیا انسان، میرے کہنے کا مطلب ہر وہ عمل جو اسے برہنہ ہو کے کرنا ہوگا، کیا وہ انسان اگر صرف انسان ہے، کسی مذہب سے تعلق نہیں، کیا وہ سڑک اور چوک چوراہے میں کرے گا؟ حکومت پاکستان کو، علماء اکرام کو، ہماری معاشرتی سماجی رابطوں کی تنظیموں کو اور ہمیں اور سول سوسائٹی کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ یہ کون خواتین ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ غیر ملکی ایجنڈوں کی اعلیٰ کار ہیں اور یہ پلے کارڈ 4 اٹھاتی ہیں 3-4 خسروں کے ساتھ، 8-10 خواجہ سراؤں کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے کہ وہ عورت کے اوپر ہے، وہ عورت کی کفالت کرتا ہے، وہ غیر ملکی ایجنڈے ہی کہتا نا کہ یہ پڑھنے والے تو کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے مرد کے پاس اپنی مرضی کے بغیر نہیں جانا۔ لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین ایسے شخص، ایسے کرائم رپورٹر جو بڑے بڑے جو زنا کے اڈے، بڑے بڑے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو بے نقاب کیا، 2 نمبر دھندا کرنے والوں، 2 نمبر کاروبار کرنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک کرائم کی دنیا میں، کرائم میں کہتا ہوں بے نقاب کرنے میں ہمارے ساتھ یاسر سمون خان صاحب موجود ہے، جن کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے اندر سے زنا کو جو کم کرنے کا بڑا اہم کردار ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانیں گے کہ جو عورت مارچ، آپ کو پتہ ہے 8 مارچ کو ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں، مائیں بہنیں اس وجہ سے نکلتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ جو عورتیں نکلتی ہیں آیا کہ یہ صحیح کرتی ہیں یا غلط کرتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے تو میری اتنی تعریف کر دی ہے، میں کسی قابل ہی نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا کرائم رپورٹر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کو ان کی نشاندہی کر سکوں تاکہ فورسز اور متعلقہ ادارے ان کے اوپر ایک اپنا رد عمل دیں اور ایک ان کو شٹ اپ کہا جا سکے۔ تو باقی آپ کی محبت ہے، آپ مجھے پیار کرتے ہیں، آپ لوگ اگر نہ دیکھیں تو میرے خیال میں میرا تو خیر وجود ہی کہیں نہیں نظر آتا۔ اور یہ بھی میں دوستوں آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں کہ میں آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے تو مجھے گلی کے محلہ کیا اس میں پھرنے والے آوارہ کتے بھی نہیں تھے پہچانتے، تو یہ سب کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ نہیں سر، ہم بڑے آپ کے ماشاءاللہ بڑی فین فالوئنگ ہے، تو سر میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں ایک ناچیز سے چھوٹے سے اینکر پرسن کو دیا۔ سر آپ کو پتہ عورت مارچ ہوتا ہے 8 مارچ، آج 5 مارچ ہے، 8 مارچ کو ہماری عورتیں مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی نعرے لگاتی ہیں، جگہ جگہ پہ سلوگن لے کے چوک چراہوں کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، آیا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ صحیح حق مانگ رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو بات میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں بڑی کلیئرلی تمام سننے والوں کو کہ حکومت پاکستان کو، علماء اکرام کو، ہماری معاشرتی سماجی رابطوں کی تنظیموں کو اور ہمیں اور سول سوسائٹی کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ یہ کون خواتین ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ غیر ملکی ایجنڈوں کی اعلیٰ کار ہیں اور یہ پلے کارڈ 4 اٹھاتی ہیں 3-4 خسروں کے ساتھ، 8-10 خواجہ سراؤں کے ساتھ اور 15-16 زنخوں کے ساتھ اور کو 20-25 گیز کے ساتھ مل کے یہ اپنا ایک ایسا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ میرے میاں ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں، یا آپ میرے بھائی ہیں یا میں آپ کی بہن ہوں، یا آپ میرے والد ہیں یا میں آپ کی بیٹی ہوں، تو رشتے میں تو آپ تمام جگہوں کے اوپر دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بھائی بھی
اس کا قد بھی کیوں نہ چھوٹا ہو, عمر بھی کیوں نہ چھوٹی ہو, بڑی بہن کے اوپر بھی بڑے بھائیوں کا کردار ادا کرتا ہے. یہ بات حقیقت ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے کہ وہ عورت کے اوپر ہے, وہ عورت کی کفالت کرتا ہے, اور جو مسئلے مسائل آپ بیان کر رہی ہیں, جو کہہ رہی ہیں آپ ایجنڈا بیان کر رہی ہیں کہ میرا شوہر اگر رات کو مجھے بلاتا ہے اور میرا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی, تو جب آپ کا موڈ ہوگا تو تب بھی شوہر آئے گا, تو شوہر اوپر ہوگا آپ نیچے ہوں گی. یہ قدرت کا قانون ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو صنف نازک آپ کو کہا گیا ہے, اور مرد کو ایک کٹیالے جسم کا مالک کہا گیا ہے. جی جی. یہاں سے ہی ایک تقسیم شروع ہو جاتی ہے. لیکن حقوق دونوں کے یکساں ہیں, یعنی کہ کھانے پینے کے حقوق یکساں ہیں, ان کے تعلیم کے حقوق یکساں ہیں, ان کی ملازمت کرنے کے حقوق یکساں ہیں, وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے حقوق یکساں ہیں. نہ مرد عورت کی عزت کو پامال کر سکتا ہے, نہ عورت مرد کی عزت کو پامال کر سکتا ہے. جب سارے حقوق ہی یکساں ہیں تو پھر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب جو مسئلہ ہے وہ ان کا نہیں ہے, وہ مسئلہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ غیر ملکی ایجنڈے ہی کہتا نا کہ یہ پڑھنے والے تو کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے مرد کے پاس اپنی مرضی کے بغیر نہیں جانا. یورپ کے ایجنڈے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہہ رہی ہے میں نے اسکرٹ پہننا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہہ رہی ہے میں نے بلاؤز پہننا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے بغیر آستینوں کے شرٹ پہننی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ہر اس طرح کا میک اپ کرنا ہے جو مجھے ہر جگہ پہ پرامننٹ کرے. میرے جسم کے وہ حصے نظر اگر آتے ہیں تو وہ میری مرضی ہے نا, میرا جسم ہے, کسی دوسرے کو دیکھنے والے کو کیا تکلیف ہے, وہ اپنی آنکھ کے اوپر پردہ ڈالے. وہ یہی کہہ رہی ہے نا, وہ یہ بات ہی کر رہی ہے نا. جب عورت اور مرد کو اتنا زیادہ سینسٹیو بنا دیا گیا ہے کہ اگر وہ سگے بہن بھائی بھی ہیں تو ایک خاص عمر میں ان کو اکیلے اور اکٹھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آپ اگر برہنہ لباس پہن کے پھریں گی تو بے حیائی اور رعنانی تو عام ہو جائے گی. اور اگر عام ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب مرد بھی کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب جتنے مرد ریپ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. کیا یہ مانا جا سکتا ہے؟ غلط کرتے ہیں نا. تو جب وہ غلط کرتے ہیں تو پھر ان کے نیم برہنہ رہنا کون سا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ان کے جتنے بھی پیچھے ایجنڈے ہیں, جتنے بھی سوالات ہیں, جتنے بھی تنازعات ہیں, وہ سارے کے سارے بناوٹی ہیں. وہ سارے کے سارے ایک سلوگن کے تحت چل رہے ہیں. وہ ایک مصنوعی میمورینڈم کا ایک حصہ ہے. وہ مغرب کا وہ شاخسانہ ہے. وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کو اور ہماری غیرتوں کو, ہماری عزتوں کو پامال کرنا ہے. اور یار چھوڑ دیں ساری چیزیں, مذہب تو بڑی بات کی بات آ جاتی ہے. وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل. کیا انسان, میرے کہنے کا مطلب ہر وہ عمل جو اسے برہنہ ہو کے کرنا ہوگا, کیا وہ انسان اگر صرف انسان ہے, کسی مذہب سے تعلق نہیں, کیا وہ سڑک اور چوک چوراہے میں کرے گا؟ اس کو کرنے کے لیے اس کو ایک الگ پردہ دار کمرہ چاہیے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو آپ کو یہ بات بھی ڈسکس کرنے سے پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ یہ کتنی ننگی دڑنگی اور گندی اور غلیظ اور بے معنی بات ہے جو ہم عام سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے. آپ سوئی گیس کے بل کے لیے باہر نکلیں کہ بھی آپ لوگوں کا چولہا نہیں جلتا, آپ کا شوہر آپ کو تنخواہ دیتا, اس میں سے پیسے نہیں بچتے, مہنگائی بہت ہے. آپ نکلیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کہ ان کو اچھی تعلیم فراہم کرے گورنمنٹ. آپ 73 کے آئین کے مطابق جتنی بھی سہولتیں ہوں, علاج معالجہ, آپ کی صحت تندرستی, آپ کا کفن دفن, آپ کے کپڑے, آپ کی کتابیں, آپ کی تعلیم و تربیت, یہ مانگیں. آپ کیا مانگ رہی ہیں کہ میں نے اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی, میرا بھائی مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, میرا یہ جسم ہے میں اس کو جس طرح مرضی استعمال کروں. کیا عورت وفا کا پیکر نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کتنی بڑی عورتوں کا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں عورت نے ہی عورت کو جنم دیا نا, آپ تو مرد کو بھی جنم دیتی ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ جنم دینے کے بعد اس کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں. آپ نے مرد کو جنم دیا ہے, گھوڑے کو جنم دیا ہے جس کے اوپر کاٹی ڈال کے سواری بھی کرنا چاہتی ہیں. ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے لائف کی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. سر یہ اب یہ ہم عام جنتا کا تو کام نہیں ہے یہ اس کو روکنا, یہ حکومت ہی کوئی ایسا اقدام کرے, اس طرح کا کوئی آئین لائس نہ, اس طرح کا کوئی قانون ہو کہ. آپ کا نام کیا ہے؟ اسلم موسیٰ. اسلم موسیٰ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات
ان کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ وہ اللہ کے نبی تھے جنہوں نے کوہ طور پہ جا کے کلیم اللہ کا لقب، ہاں جی کلیم اللہ کا لقب حاصل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہزاروں باتیں کیا کرتے تھے. ان کے اوپر بھی پابندیاں تھیں، ان کے اوپر بھی ضابطے تھے اور قوانین تھے. بالکل ایسا. کیا یہ اس عورت کو آج پامال کرنے کے لیے چل پڑی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ موسیٰ آج کے بعد کوہ طور پر سوچ سمجھ کر آنا، کیونکہ آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا نہیں ہے. بے شک. یہ مت نہیں ماری گئی ان کی، یہ ڈالر لگے ہوئے ہیں، یہ ڈالر لگے ہوئے ہیں. یہ امپورٹڈ جسم فروشی کا دھندا کرنے والی عورتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ہم عورت مارچ میں جائیں گے، ان سے سوال کریں گے اپنی مرضی کے، بھئی آپ کے ایشوز ہیں نا، آپ ہمیں بتائیں، ہم بھی اس کے اوپر سوال کریں گے. پھر ان کا برا نہ منائیے گا. ایسے ہی ہم آپ کو بری نظروں سے دیکھیں گے، پھر آپ اس کا برا نہ منائیے گا. لیکن کیا اس شخص کی غیرت کے ساتھ انصاف ہوگا جس کی آپ بیٹی ہیں؟ کیا اس شخص کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا جس کی آپ بہن ہیں؟ کیا اس کی پگڑی سرے راہ نہیں اچھالی جائے گی جس کی آپ بیوی ہیں؟ کیا وہ شخص آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوگا جس کی آپ مشوقہ ہیں؟ کیا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص آپ کا منگیتر ہو سکے گا؟ کیا آپ کسی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یا کسی آرگنائزیشن کی سربراہ لگنے کے قابل ہوں گی؟ یا آپ کو کوئی عالمہ کو فاضلہ کہے گا؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں کہے گا. یہ نہ سب کچھ ہو، بیسیکلی ایک غیر ملکی یہی تو ایجنڈا ہے کہ نہ ان میں سے اساتذہ کرام لگ سکیں اس عورتیں، نہ ان میں سے عالمہ بن سکیں، نہ ان میں سے کوئی ماں بن سکے. دیکھیں وہ کہتی میں مرضی سے ماں بنوں گی. نہ کوئی اپنے شوہر کے پاس اپنی مرضی سے جائے، جس کے پاس جانا چاہتی ہے وہ جائے. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کفار کا نعوذ باللہ، وہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو. کفار کا ایجنڈا یا جس کا بھی ایجنڈا ہے، ہمارے دشمنوں کا تو جو ہے نا، جی بالکل. وہ ہمارے دشمن تو ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی. وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، وہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے آئین کے دشمن ہیں، ہماری روایات کے دشمن ہیں، ہماری غیرت کے دشمن ہیں، ہماری عزت آبرو کے دشمن ہیں، اور یہ ان کی اعلیٰ کار ہیں. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ خیر کرے. ایسی عورتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف ایک بھونڈا مذاق ہے جو وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں بہت لمبے ہاتھ ہیں، اور اس میں بہت بڑے مائنڈ سیٹ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ مسلح افواج بھی جانتی ہیں اور اس ملک کی ایجنسیاں بھی جانتی ہیں. اللہ خیر کرے. آپ لوگوں کو تو لگ سمجھ جائے گی، بلکہ اللہ کا پتہ جائے گا. سر آخر پہ ان عورتوں کو خصوصی کو چھوٹا سا یاسر چمون کی طرف سے میسیج ہو جائے کہ خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. بیٹیاں تم ہماری ہو اور ایجنڈے کسی اور کے اوپر کام کر رہی ہو. اس سے بڑی پامالی اور اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. یا تو زندہ رہو شان سے وطن عزیز پاکستان کی بیٹی بن کے، یا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. دیکھیں غیر ملکی ایجنسیاں انوالو ہیں. وطن عزیز پاکستان کی ایجنسیوں کو اور مسلح افواج کو علم ہے ان کی ہر غیر آئینی حرکت کا، اور میں ان کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سر نے کتنی ڈیپلی ایک بات بتا دی ہے، تو ہماری ناظرین کوئی اتنی بھی بھولی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے ناظرین کو بھی، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ سر نے جو بات کہی ہے اس بات کا لوجک کیا ہے. تو ان عورتوں کو سر کی طرف جو میسیج آیا کہ ایک دین کو اسلام میں رہتی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتی ہیں، تو آپ لہٰذا دین کو نعوذ باللہ بدنام نہ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان. زندہ باد.